بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نوجوان اور اس کی خوبصورت بیوی کی سچی کہانی ہے جو آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ہماری آج کی کہانی آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ صفی اللہ ایک نوجوان تھا۔ ماں باپ اس کے مر چکے تھے، کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں تھا، صرف وہ تھا اور اس کی خوبصورت بیوی ستارہ۔ وہ بہت سلیقہ شعور اور باشعور عورت تھی۔ اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اور ضرورت سے زیادہ الفت تھی۔ ایک دن کی جدائی اس پر گراں گزرتی تھی اور اسی بے پایا محبت نے اسے تلاش معاش پر نکلنے سے باز رکھا، یعنی وہ گھر پر ہی رہتا اور کام پر نہیں جاتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے شوہر سے کہا، باپ دادا کی پیدا کی ہوئی جائیداد کب تک ساتھ دے گی؟ اگر یہی رات دن رہا تو ایک دن غربت آ کر رہے گی۔ اس کے شوہر نے کہا، کیا کروں، اور گھر کی جدائی اور تمہاری محبت باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ دل نہیں کرتا تم جیسی بھولی اور نو عمر لڑکی کو ایسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہا، زمانے کا یہی دستور ہے کہ مرد کو باہر نکلنا پڑتا ہے تلاش معاش کے لیے۔ تمہارے جیسا خیال اگر ہر کسی کا ہو جائے تو دنیا بند ہو جائے۔ کسی بھی صورت میں جوان کا گھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بیوی کی عاقلانہ گفتگو پوری طرح اس کی طرف اتر چکی تھی تو آخرکار گھر سے روانہ ہو گیا۔ کسی دوسرے شہر تلاش معاش کے سلسلے میں اس کے دوست نے اسے اسٹیشن چھوڑا، پھر نہیں معلوم کہ کہاں گیا اور کیسے گیا۔ پورا ایک سال ستارہ شوہر کی جدائی میں جلتی رہی۔ پورا ایک سال اس نے نہایت ہی صبر و تحمل سے گزارا کیا، لیکن آخر کب تک؟ عورت جوان تھی۔ ایک روز نماز عشاء پڑھ کر سوئی تھی کہ ابلیس اپنے قاعدے کے مطابق آئے اور بیچاری ستارہ کو طرح طرح سے بہکانا شروع کر دیا۔ اس حد تک ستارہ کے نفس امارہ اور نفس صالح میں جنگ ہونے لگی۔ ابلیس نے نفس امارہ کو ترجیح دی اور نفس صالح کو شکست دے دی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ستارہ کے محلے میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو دور دور تک مشہور تھی۔ اسی وقت اس نے خادمہ کو بھیج کر بڑھیا کو بلوایا اور خلوت میں لے جا کر اس سے کچھ دیر تک سرگوشی کرتی رہی۔ بڑھیا تو بلانے کے ساتھ ہی سمجھ گئی کہ میں کس مقصد کے لیے بلوائی گئی ہوں۔ ستارہ نے اپنی خواہش بیان کی اور ساتھ یہ بھی کہا، جوان ہو اور اعلیٰ ظرف ہو تاکہ میرے راز کو افشا نہ کرے۔ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک ستارہ کی بلائیں لی اور بہت سی دعائیں دی اور نکل آئی۔ ستارہ کے گھر سے راستے میں چلتے ہی چلتے نوجوان کو بڑھیا نے تجویز کر لیا۔ بڑھیا ایک نوجوان کو لے جا ہی رہی تھی کہ اس نوجوان نے کہا، مجھے حاجت ہوئی ہے، تم اسی جگہ ہی رکو، میں یہیں آ جاؤں گا۔ بڑھیا وہیں رکی اور جوان طہارت سے جب فارغ ہو کر واپس چلا تو ایک ٹھوکر لگنے پر زمین پر گر پڑا۔ لوٹے سمیت مٹی کا لوٹا تھا جو زمین پر گر پڑا تو اس کا لوٹا ٹوٹ گیا۔ بڑھیا نے دیکھا نوجوان رو رہا ہے تو پوچھنے پر کہنے لگا، بڑھیا میں اس نقصان پر نہیں رو رہا۔ تو بڑھیا نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو نوجوان نے ایک چیخ ماری، 14 سال سے یہ لوٹا میرا ہمراز تھا، کسی نے آج تک میرا ستر نہیں دیکھا، ورنہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ بازار میں اچھے سے اچھا لوٹا مل جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلتا بنا اور بڑھیا ناکام ہو کر اپنی راہ پر چلی۔ جب گھر پہنچی تو ستارہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ستارہ خوشی سے اچھل پڑی کہ بڑھیا کوئی شکار ڈھونڈ کر لائی ہے اس کے لیے، مگر بڑھیا نے کہا، صبر کے ساتھ اطمینان بھی رکھو، آج شکار مل تو گیا تھا مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ستارہ کو سارا ماجرا بتایا تو ستارہ رونے لگی۔ تو بڑھیا کے پوچھنے پر کہنے لگی، میرے قابل نفرت زندگی پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دینا چاہا، ایسی بے حیائی کی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ افسوس نوجوان نے ایک بے جان لوٹے کو اپنا سطر دکھانا پسند نہ کیا اور میں ایک غیر مرد کو اپنا سطر دکھانے کے لیے خوشی خوشی راضی ہو گئی، مجھے خاوند کا خیال ہی نہیں آیا۔ تو اس وقت ستارہ نے توبہ کی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس ستارہ کے طفیل بڑھیا نے بھی توبہ کی اور توبہ کرنے پر اللہ نے اس بڑھیا کے لیے ایسے رزق کا انتظام کر دیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ ستارہ کا شوہر بہت پیسے کما کر لایا اور اس کا شمار شہر کے امیروں میں ہونے لگا، تو ستارہ کی مدد کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں اسے بڑھیا کو بلوا لیا اور اسے کام پر رکھ لیا۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ خواتین و حضرات، انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت ہی غلط کام کرنے لگ جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کا دل موم رکھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی شیطان اس کو ورگلا نہیں سکتا۔
اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک اللہ کا بندہ بہک جائے یا گمراہ ہو جائے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کرے گی، ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹ کرنا مت بھولے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔